حضرت محترم ہم سب کے ہر دل عزیز، ہم سب کے مشفق و مربی حضرت مولانا محمد سکندر صاحب دامت برکاتہم العالیہ تشریف لائے اور اپنے مواعظ حسنہ سے ہم تمام سامعین کے قلوب کو محظوظ فرمائے۔ ان اشعار کے ساتھ میں نہ کتابوں سے نہ وعظوں سے نہ زر سے پیدا، نہ کتابوں سے نہ وعظوں سے نہ زر سے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا۔ ان اشعار کے ساتھ میں آج کے ساجم الشان پروگرام کے صدر محترم، ہم سب کے ہر دل عزیز، ہم سب کے سرپرست عزت مآب علی جناب حضرت مولانا الحاج سکندر علی صاحب مظاہری دامت برکاتہم العالیہ سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انتم الاعلون ان کنتم مومنین۔ سبق پھر پڑھ، سبق پھر پڑھ، صداقت کا، عدالت کا، دیانت کا لیا جائے گا تو اس سے کام دنیا کی امامت کا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرما گئے، بہت بڑی بات ہے دوستو۔ میں روز کا آدمی ہوں، روز کچھ نہ کچھ شمع خراشی کرتا رہتا ہوں۔ علاقے ہی کے حضرات ہیں، آپسی کے حضرات ہیں، لوگ مجھ سے ویسے جو ہے شکن شیر بیٹھے ہوئے ہیں، تو میں کسی کے سامنے کیا بات کروں گا؟ البتہ حکم ہوا ہے تو کچھ باتیں جو دل کی گہرائی کے اندر موجود تھی ان کو میں سامنے رکھنا چاہتا تھا، لیکن آپ کے ہر دل عزیز مقرر صاحب موجود ہیں، اس لیے میں زیادہ بات نہیں کروں گا۔ اللہ رب العزت نے اس کائنات کو بنانے کے بعد ایک نظام بنایا۔ بہت مختصر چند باتیں کہوں گا آپ سے، لیکن غور سے سنیے ان کو۔ ایک نظام بنایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اپنے خاص اور خاص الخاص کچھ بندوں کو اس دنیا کے اندر بھیجا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جن کو نبی اور رسول کہا جاتا ہے۔ ہر دور میں، ہر حالات میں، ہر علاقے میں اللہ رب العزت نے اپنے ان خصوصی بندوں کو، انسانوں کو غلط راستے سے ہٹا کر کے، غلط ذہنیت سے ہٹا کر کے صحیح راستے، صحیح ذہنیت اور صحیح عقیدے پر لگانے کے لیے اللہ رب العزت نے ان جو ہے نفوس مقدسہ کو بھیجا۔ جن لوگوں نے ان کی بات مان لی، ان کو پہچان لیا، جو نظام اللہ رب العزت نے اس دنیا کے اندر دنیا کے انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے، اس نظام کو اگر قوم قبول کر لے گی اللہ رب العزت اسے کامیاب فرمائیں گے۔ جس نے قبول نہیں کیا اللہ رب العزت اسے ذلیل فرمائیں گے، دنیا و آخرت دونوں جگہ، اور یہ اللہ کا نظام قیامت تک باقی رہے گا۔ ہر دور میں ایمان والوں پر آزمائشیں آئی ہیں۔ اللہ رب العزت نے اعلان کر دیا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ ایمان والوں کی ہمیشہ آزمائشیں ہوتی رہیں گی، ہوتی رہی ہیں، اور ایسی آزمائشیں ہوئی کہ وہ مقدس نفوس
جن کو انبیاء کرام کہا جاتا ہے، ایسے حالات آ گئے ان کے اوپر، ایسی آزمائشیں آ گئی ان کے اوپر کہ انہوں نے ان کی زبانوں سے نکل گیا متى نصر اللہ، اللہ کی کامیابی کب آئے گی؟ اتنے گھبرا گئے، اتنے آزمائش میں مبتلا کیے گئے انبیاء کرام۔ اللہ نے فرمایا الا ان نصر اللہ قریب، گھبراؤ نہیں، اللہ کی مدد بالکل قریب آ گئی ہے۔ اگر تم ثابت قدم رہے، تم نے اپنے وعدے کو سچا کر کے دکھایا، تو اللہ کی مدد بالکل قریب ہے۔ اللہ کی مدد اور آئی، ہمیشہ اللہ کی مدد آئی۔ ایمان والوں کے ساتھ اللہ کی مدد آزمائش کے بعد ہمیشہ اللہ رب العزت کی مدد آئی۔ مختصر کر کے میں یہ بات آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر جو بھی نازل کیا ہے وہ اس وقت کے لیے نہیں، اس وقت کے لیے نہیں، کل کے لیے نہیں، بلکہ جو بھی قانون، جو بھی اصول اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر بھیجے ہیں، وہ جو ہے رہتی دنیا قیامت تک کے لیے وہ اصول اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ قانون رہے ہیں اور رہیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انتم الاعلون ان کنتم مومنین۔ آج ہم دنیا میں کیوں ذلیل ہیں؟ دنیا میں ہم کیوں بے قیمت ہیں؟ دنیا میں ہم کیوں رسوا ہیں؟ دنیا میں ہمارا مقام کیوں نہیں ہے؟ ساری دنیا ہم کو کیوں ٹھکرا رہی ہے؟ ہم دوسروں کو لاگ دے رہے ہیں، دوسروں کا قصور نکال رہے ہیں۔ ارے صاحب بڑا ظالم حاکم آ گیا ہے، فلانا تو بہت ظلم کر رہا ہے، فلاں ایسا کر رہا ہے، فلاں ویسا کر رہا ہے۔ لیکن چونکہ دین سے ہمیں کوئی دلچسپی نہیں، دین سے واقفیت نہیں، قرآن سے واقفیت نہیں، اللہ رب العزت نے قیامت تک آنے والے حالات اور حالات پڑھنے پر اس کو دور کرنے کی ترکیبیں، اس کے مسائل اللہ رب العزت نے قیامت تک کے لیے قرآن کے اندر بتلا دیا اور اعلان کر دیا ان الارض یرثها عبادی الصالحون، اس پورے روئے زمین کے مالک عبادی الصالحون ہوں گے، جو اللہ کے فرما بردار، اللہ کے نیک سچے بندے ہوں گے، وہی اس دنیا کی بادشاہت کے مستحق ہوں گے۔ اب یہ ہمیں سوچنا ہے کہ اگر اللہ رب العزت کا یہ وعدہ ہے تو ہم کیوں ذلیل خوار ہو رہے ہیں؟ کیوں ستائے جا رہے ہیں؟ کیوں کاٹے جا رہے ہیں؟ گائے کا مقام ہے، انسان کا مقام نہیں ہے۔ سوچنے کی بات ہے، سوچئے اس کو۔ گائے کے اوپر کروڑوں نہیں نہ معلوم کتنے کروڑوں روپے خرچ کیے جا رہے ہیں اور انسانوں کو تہہ دیکھ کیا جا رہا ہے، انسانوں کو قتل کیا جا رہا ہے۔ آخر کیوں؟ ایسا کیوں ہے؟ اللہ نے بتا دیا تمہارا قصور ہے۔ ہم نے شرط لگایا تھا کہ اگر تم مومن رہو گے، اللہ کا دامن پکڑو گے، ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ رہو گے، تو تمہیں کو ہم سر بلند کریں گے، قیامت تک ساری روئے زمین کا مالک تمہیں کو بنائیں گے۔ آج ہم نہیں ہیں تو کیوں نہیں ہیں؟ اس کو ہم نہیں سوچتے۔ میرے دوستو، ہمارے بڑے فرما گئے تھے کہ جب ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑ دیں گے، سنتوں کو پامال کریں گے، سنتوں کا گھر سے جنازہ نکالیں گے، مسجدوں کو غیر آباد کریں گے، مسجدوں کو سجائیں گے، خوبصورت بنائیں گے، پختہ بنائیں گے، لیکن اس کو آباد نہیں کریں گے، تو یاد رکھو وہ قوم کبھی سرسبز اور شاداب نہیں ہو سکتی۔ جب تک انابت اللہ نہیں ہوگی، جب تک آدمی اپنے پچھلے گناہوں سے توبہ استغفار نہیں کرے گا، اپنی کرتوتوں سے
توبہ نہیں کرے گا، اپنی کرتوتوں کو چھوڑے گا نہیں، اور اللہ سے صحیح تعلق نہیں پیدا کرے گا، اللہ کی بارگاہ میں گر گرائے گا نہیں، اللہ سے مانگے گا نہیں، مسجدوں کو آباد نہیں کرے گا، اخلاق کو درست نہیں کرے گا، آپس کے تعلقات کو اچھا نہیں بنائے گا، دیانت داری نہیں اختیار کرے گا، امانت داری نہیں اختیار کرے گا، ظلم کرے گا، زیادتی کرے گا، بد اخلاقی کرے گا، ترشروئی کرے گا، تو وہ انسان کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا ہے اور نہیں کامیاب ہوں گے۔ آج میرے دوستو اس بات کی ضرورت ہے، دیکھو ایک بات سن لو، یہ اللہ کا دین، اللہ کا نازل کیا ہوا قرآن، اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ضمانت لے لی ہے کہ یہ قرآن ہم نے نازل کیا ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، قیامت تک اس کو ہم باقی رکھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں ہی کو سبب بنا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ اس دین کو، اس قرآن کو اور اس جو ہے شریعت کو اللہ رب العزت باقی رکھیں گے۔ اگر ہم نے اس کو اپنے سینے سے لگایا، اس کے دامن سے لگے اور جو ہے اس کے راستے پر چلے، اس کی بتائے ہوئے ہدایتوں پر چلے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ انتم الاعلون کے اندر ہم کو داخل کریں گے۔ اگر ہم نے اسے بے اعتنائی برتی، مسجدوں کو جو ہے برباد کر دیا اور اپنے اخلاق خراب کر لیے، لوگوں کے تعلقات، لوگوں سے تعلقات خراب کر لیے، ہماری باہر کی زندگی اور اندر کی زندگی، ساری کی ساری زندگی اگر جو ہے قرآن کی تعلیم کے خلاف چلی گئی، حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف چلی گئی، تو میرے دوستو اللہ رب العزت بے نیاز ہے، اللہ الصمد، اللہ کو کسی بندے کی ضرورت نہیں ہے، ہم کو اللہ کی ضرورت ہے، اللہ کے دامن پکڑنے کی ضرورت ہے، اللہ سے لو لگانے کی ضرورت ہے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم ایسا کریں گے تو ہماری دنیا اور آخرت دونوں بات صحیح ہوگی، اگر ایسا نہیں کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نہیں، دو نہیں، آپ کچھ نہیں، آپ صرف قرآن اٹھا کر کے دیکھیے، کتنی قوموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر بھیجا اور نافرمانی کی، ناشکری کی، اس پر اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک قوم کو ختم کر کے دوسری قوم اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کر دی۔ تو یہ نہ سوچئے کہ ہم بڑے دیندار ہیں، بہت بڑے مسلمان ہیں، کلمہ والے ہیں، کلمہ کی حقیقت اگر ہمارے اندر نہیں ہے، کلمہ کے جو تقاضے ہیں وہ ہمارے اندر نہیں ہے، اگر ہماری زندگی اس کے خلاف گزر رہی ہے، تو جس طرح ہم کاٹے جا رہے ہیں، کاٹے جائیں گے، ہمارا کوئی مقام نہیں ہوگا، ہماری دنیا اور آخرت بگڑے گی، اسی طرح بگڑتی رہے گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تو چلے جائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے قرآن کو، اپنے دین کو بچانے کے لیے، محفوظ رکھنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ دوسری قوم کو پیدا کر دے گا۔ قرآن کے اندر موجود ہے، قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان کر دیا ہے۔ اور اگر کوئی طاقت، کوئی حکومت، کوئی فرد، کوئی انسان، کوئی حاکم اس غلط خیالی میں، غلط فہمی میں پڑا ہوا ہو کہ ہم اسلام کو، مسلمان کے نام کو ختم کر دیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کو غارت کر دیں گے، اسی کو مٹا دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کو پسند کیا ہے، اسلام اللہ رب العزت کا پسندیدہ مذہب ہے، پسندیدہ دین ہے، پسندیدہ طریقہ ہے۔ وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ دین اور دھرم کی حیثیت سے، مذہب کی حیثیت سے اسلام کو چھوڑ کر کے اگر کسی نے دوسری طرف نگاہ اٹھائی تو جو ہے وہ دنیا میں بھی ذلیل ہو جائے گا، آخرت میں بھی ذلیل ہو جائے گا۔ اللہ نے اعلان کر دیا ہے کہ جو ہے اسلام میرا پسندیدہ دین ہے۔ تو میرے بھائی یہ حکومتیں
हुकूमतें आती रहेंगी, जाती रहेंगी। अल्लाह तबारक व तआला अपने वादे के मुताबिक हमारा और आपका, दुनिया भर के ईमान वालों का इम्तिहान लेते रहेंगे। अगर हम इम्तिहान में कामयाब हुए और जब मेहनत करेंगे, इरादा करेंगे, तो अल्लाह तबारक व तआला ने हर दौर में, हर जमाने में अल्लाह तबारक व तआला ने ईमान वालों की जो है मदद की है, नुसरत की है। अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसी ऐसी नुसरतें की हैं, खुद कुरान के अंदर उठा करके देखिए। अल्लाह तबारक व तआला ने ईमान वालों के जो है चंद गरोह के साथ में, मुशरिकीन का लश्कर ज्यादा है, ईमान वालों का लश्कर कम है, लेकिन उनका सही ताल्लुक, सही राब्ता अपने अल्लाह रब्बुल इज्जत के साथ है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों को भेज करके, फरिश्तों के हाथों में तलवारें हैं, मुसलमानों के हाथों में तलवारें नहीं है पूरी, लेकिन फरिश्तों के हाथों में तलवारें हैं। मुसलमानों को अपनी जमयत उतनी ही लग रही है और कुफ्फार को उनसे कई गुना ज्यादा उनको जमयत लग रही है। इस तरह से अल्लाह तबारक व तआला ने मदद की है और अल्लाह तबारक व तआला की मदद का वादा क़यामत तक है। मेरे दोस्तों, मैं बात लंबी नहीं करना चाहता। आज हमारा ईमान, हमारा यकीन, हमारा ताल्लुक अल्लाह से बिल्कुल कट गया है। अगर हम वही, जैसा कि अल्लामा इकबाल ने फरमाया, सबक फिर पढ़ दयानत का, अमानत का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। अगर हम उसी तरह से सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन के नमूने पे आ जाएं, तो अल्लाह तबारक व तआला की मान करके चलने लगे, हजरत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका अपनी दिन सुबह से शाम तक की लेकर के और पैदाइश से लेकर के मौत तक की पूरी जिंदगी में अल्लाह का फरमान, हजरत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका अब जो है अपनी जिंदगी में अपना ले, उस पर हम अमल करने लगे, उस पर चलने लगे, तो आज भी अल्लाह तबारक व तआला का वादा है, फरिश्ते हमारी मदद के लिए उतरेंगे। और ये दुनिया वाले कितने भी कोशिश कर डालें, सर फोड़ लें, कुछ भी कर डालें, न इस्लाम को ख़त्म कर सकते, न मुसलमानों को ख़त्म कर सकते। लेकिन ये याद रखिए, आजमाइशें आएंगी, मुसलमान कत्ल होगा, मुसलमान तबाह होगा, मुसलमान की जायदादें जो है तबाह होंगी, सब कुछ मुसलमानों के साथ होगा। अगर हम संभले नहीं, जागे नहीं, तो फिर हमारे साथ होगा। अगर हम जाग गए, अल्लाह से सही ताल्लुक कायम कर लिया और ईमान का तकाज़ा जो था, ईमान के तकाज़े पे आ गए, अल्लाह तबारक व तआला का ऐलान क़यामत तक बाकी है और बाकी रहेगा। अल्लाह तबारक व तआला हमारी नुसरत फरमाएंगे, हमें दुनिया में भी इज्जत अता फरमाएंगे और आखिरत में भी इंशाअल्लाह आखिरत में तो खीरा मिलेगा ही। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको, पूरी उम्मत को हज़रत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए नूरानी और पाकीज़ा तरीक़े के मुताबिक चलने की और जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।